ایک ہمارا چینل نالج ٹی وی کے ٹی وی آج بات کرے گی اسلامی تعاون تنظیم کی تاریخ کے اجلاس میں اسرائیل کے خلاف کسی عملی اقدام پر اتفاق کیوں نہیں ہو سکا۔ تو ویری انٹرسٹنگ ٹاپک ہے اسرائیل فلسطین کانفلکٹ کے حوالے سے، جو سی ایس ایس کے اسٹوڈنٹ کے لیے بھی اور یو پی ایس سی انڈیا اسٹوڈنٹس کے لیے بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ٹاپک ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں اس کے بارے میں۔ او آئی سی کی کانفرنس کے بارے میں بات کرے گی۔ سعودی عرب کے شہر ریاض میں غزہ کے حوالے سے منعقد ہونے والے تاریخی اجلاس کے اہتمام پر اسلامی تعاون تنظیم کی 57 رکن ممالک کے رہنما اسرائیل کے خلاف کسی عملی اقدام پر متفق نہیں ہو سکی، اگرچہ کہ اجلاس میں اسرائیل کے خلاف مختلف نوعیت کے اقدامات کے لیے ہر قسم کی تجاویز پیش کی گئی تھی۔ ایران کی طرف سے پیش کی جانے والی سخت ترین تجویز، جس میں تمام رکن ممالک سے اسرائیل فوج کو دہشت گرد قرار دینے کے لیے کہا گیا تھا، سے لے کر شام کے صدر بشر الاسد کی طرف سے پیش کی جانے والی تجویز جس میں اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات منقطع کرنے کا مشورہ دیا گیا، ان میں شامل تھی۔ یہ اجلاس جیسے آخری لمحات میں عرب لیگ اور اسلامی تعاون تنظیم کی رہنما کے مشترکہ اجلاس کے طور پر متعارف کرایا گیا۔ ان مسلم اور عرب ممالک کے درمیان مفادات کے گہرے ٹکراؤ کی واضح عکاسی تھی، جو عام طور پر دنیا کی تمام مسلم آبادی کی نمائندہ تنظیم کے طور پر خود کو متحد دکھاتی ہے، لیکن عملی اقدامات کے وقت ہر ایک الگ الگ ترجیحات ہوتے ہیں۔ در حقیقت اس اجلاس کو اچانک عرب لیگ کے ساتھ مشترکہ کارروائی کے طور پر متعارف کرنے کی وجہ یہ تھی کہ عرب لیگ کے اجلاس میں اس بات پر کوئی معاہدہ نہیں ہو سکا کہ ان ممالک کو کیا اقدام کرنا چاہیے۔ اسرائیل کی مخالفت کرنے والے کچھ ممالک میں شاید یہ امید پیدا ہو گئی تھی کہ حالیہ صورتحال اور ایران اور ترکی کی موجودگی کی وجہ سے تعزیری اقدامات کی مخالفت کرنے والے ممالک پر دباؤ ڈالنے کا یہ بہتر موقع ہے۔ اب عرب سفارتکاروں نے جو کچھ میڈیا کو بتایا، اس کے مطابق لبنان اور الجزائر نے عرب لیگ میں اسرائیل کو تیل کی فراہمی روک دینے کی تجویز دی تھی، جس کی متحدہ عرب امارات اور بحرین نے مخالفت کی تھی۔ ہفتے کے روز ہونے والے اجلاس میں سربراہان مملکت کی سرکاری تقاریر ختم ہونے اور حتمی بیان کی اشاعت میں لمحہ بلمحہ تاخیر کی گئی۔ گھنٹے بعد بظاہر یہ بات واضح ہو گئی کہ اسلامی تعاون تنظیم کے اجلاس میں اسرائیل کے خلاف مشترکہ کارروائی کا کوئی معاہدہ نہیں ہو پایا۔ دوسری طرف دنیا کی 57 بڑی آبادی والے ممالک کے رہنما نے ایک درخواست پیش کی، جس میں سے اکثر پر عمل درآمد کی شاید کوئی امید نہیں۔ اسرائیل کی جارحیت کے خاتمہ کے لیے سلامتی کونسل میں ایک قرارداد کی منظوری اب تک روس اور برازیل جیسے ممالک کی طرف سے تجویز کردہ بہت ہلکی قراردادوں، جن میں اسرائیل سے نرم اور سفارتی زبان میں جنگ بندی یا حتیٰ کہ انسانی بنیادوں پر جنگ بندی کا اعلان کرنے کے لیے کہا گیا، کو بھی امریکہ نے مسترد کر دیا ہے۔ اسرائیل کا کہنا ہے کہ وہ یرغمالیوں کے رہائی تک اپنی فوجی کارروائی نہیں روکے گی۔ امریکی حکومت کا یہ بھی کہنا ہے کہ وہ اصولی طور پر اپنی دیرینہ اتحادی کی اس موقف کی حمایت کرتے ہیں اور اس سلسلے میں اسرائیل کو پابند کرنے والے کسی بھی قرارداد کی ویٹو کر دے گی۔ دراصل اگرچہ امریکہ کا اصرار ہے کہ ایسی انسانی حقوق کی خلاف ورزی اور شہریوں کی ہلاکت پر تشویش ہے، لیکن عملی طور پر حماس کے اسرائیل پر حملے کے بعد ان تک ایک بڑی تعداد میں عوام عام شہریوں کی ہلاکت کے باوجود عزم اسرائیل فوجی کارروائی کی واشنگٹن نے مخالفت نہیں کی۔ اسلامی تعاون تنظیم کے رکن ممالک بلاشبہ اسرائیل پر دباؤ ڈالنے کا کافی طاقت رکھتے ہیں، لیکن ان ممالک کے درمیان گہری خلیج نے ان ممالک کو کبھی بھی اس طاقت سے فائدہ اٹھانے کے قابل نہیں بنایا۔ جدہ میں جاری عرب اور اسلامی ممالک کے رہنما کانفرنس کے میزبان سعودی ولی عہد محمد سلمان نے کہا کہ اسرائیل جو کیا ہے اسے یہ بھگتنا ہوگا۔ انہوں نے فلسطینیوں کے خلاف اسرائیلی کارروائی کو جنگی جرائم قرار دیا گیا۔